لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ڈولفن فورسز کا ڈاکوؤں سے آمنا سامنا فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، ساتھی گرفتار۔ ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے، قبضے سے 8 موبائل فونز اور نقدی برآمد۔ رشیا سے آئل اگر انڈیا لے سکتا ہے تو ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا تو اس کا فائدہ لے اور ہمیں جو ہے اس کو اس سے روکا جائے یا منع کیا جائے۔ یہ ہمارا ایک بیسک رائٹ ہے، اس کو ہم بالکل سٹڈی کر رہے ہیں، ٹرمز کنڈیشن ہوں گی اور ہم انڈیا سے بہتر نہیں تو کم ٹرمز پہ نہیں کریں گے۔ روس سے سستا تیل خریدیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے لیے الگ الگ معیار نہیں ہو سکتا، معاشی مشکلات پر قابو پا لیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ڈالر بھی 200 روپے سے نیچے لائیں گے۔ وزیر اعظم آئندہ ماہ دورہ چین کے دوران قرض ری شیڈول کرنے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں خطاب۔ عمران خان کو ذاتی مفادات کی سیاست ترک کرنے کا مشورہ۔ ہر کسی کو چور چور کہتا ہے، خود زکات چور نکلا۔ یہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا، یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے۔ عمران جیسے سیاستدانوں کو ہم ہمیشہ کے لیے ریٹائرمنٹ میں بھیجیں گے۔ آپ خود مانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ اگر ہاتھ میں اختیار نہیں تھا تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور اس ملک میں 4 سال حکمرانی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبدیلی کا نعرہ ملک میں تباہی لے کر آیا، دوسروں کو چور کہنے والا خود زکات چور نکلا۔ عمران خان کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، پی ٹی آئی چیئرمین بنی گالہ میں بیٹھیں اور مزے کریں۔ جب ہم ڈور کہیں اور سے ہلنے کی بات کرتے تھے یہ مانتے نہیں تھے، اب خود کہہ رہے ہیں کوئی اختیار ہی نہیں تھا، بے اختیار تھے تو اسی وقت استعفیٰ دیتے۔ آنے والا وقت ثابت کرے گا پاکستان نوجوان قیادت کے لیے تیار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں خطاب۔ پیپلز پارٹی کا بلید میں فتح کا جشن۔ اقتدار کی جنگ اس ملک میں جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اس اسمبلی نے، اس ہاؤس نے ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک حکومت کو ہٹایا اور وہ شخص جو ہے ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے، وہ ریاست کو جو ہے ہاسٹیج بنانا چاہتا ہے۔ تمام فریق جو ہیں اس ملک کی اشرافیہ کی، حکمران اشرافیہ کی، ان تمام نے غلطیاں کی ہیں۔ آئینی طور پر حکومت ختم ہونے کے باوجود ایک شخص ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ریاست کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اس وقت صرف اقتدار کی جنگ جاری۔ 50 کی دہائی سے آج تک اشرافیہ سے غلطیاں ہوئیں، سیاسی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے سیاسی استحکام ضروری۔ عمران خان لانگ مارچ کر کے دنیا کو منفی پیغام دینا چاہتے ہیں، کسی گروپ کو ایوانوں پر قبضے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پرامن جلسہ ہوا تو کچھ نہیں کہیں گے، لشکر کشی کا سوچا تو ہم اسلام آباد کی حفاظت کریں گے، احسن اقبال۔ آصف زرداری کے خلاف 25 برس پرانے مقدمات میں بڑی پیش رفت۔ نیب کا سابق صدر کی بریت کے خلاف 4 اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ۔ احتساب بیورو نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ دستیاب دستاویزی شواہد قانونی شہادت سے مطابقت نہیں رکھتے، فوٹو کاپیاں بھی مشکل سے ریکارڈ پر ہیں، مزید پروسیکیوشن ایک لا حاصل مشق ہوگی، درخواست میں موقف۔ کیا کوئی رہ گیا ہے جسے استثناء نہ ملا ہو؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا استفسار۔ مالی فائدہ ثابت کیے بغیر کسی فیصلے کو غلط نہیں، ہر فیصلے سے کوئی نہ کوئی طبقہ مستفید ہوتا ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ سیاست کے لبادے میں مجرم اقتدار پر قابض۔ پاکستان کو بیرونی سازش کے ذریعے بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ ملک میں فوری انتخابات ہی تمام مسائل کا واحد حل۔ لانگ مارچ کا مقصد روایتی اہداف کا حصول نہیں، قوم حقیقی آزادی کے لیے سڑکوں پر نکلے گی۔ عمران خان کی شمالی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کارکنوں سے گفتگو۔
تحریک انصاف کے مجوزہ لانگ مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی کی تیاری پی ڈی ایم قیادت 21 اکتوبر کو سار جوڑ کر بیٹھے گی۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر غور، مہنگائی میں کمی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ بھی شیڈیول، دیگر اہم امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ کا انجام تو بڑا خطرناک ہے اور ان کی اپنی تباہی ہے، یہ آپ کو یہ بالکل نظر آ جائے گی اگلے مہینے تک۔ اور ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہ نون لیگ کی ہوگی، اور یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں حکمران نون لیگ کے، ان کی ذمہ داری۔ پی ڈی ایم کا انجام خطرناک، اگلے ماہ سب کو ہر چیز نظر آ جائے گی۔ نون لیگ ملک میں معاشی تباہی کی ذمہ دار، شہباز شریف جھوٹ بولنے کے بجائے کام کرتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ عمران خان کی حمایت پر پنجاب سے بدلہ لیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی میڈیا ٹاک۔ سیلاب زدگان کی بحالی، مستقبل میں موسمی خطرات سے بچاؤ کے لیے بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے گھروں اور انفراسٹرکچر کے لیے نیشنل پلان بنانے کی ہدایت۔ متعلقہ کونسل کو بھی مکمل فعال ادارہ بنایا جائے گا۔ خطرات سے کیسے بچا جائے، عوام کو کس طرح تیار کیا جائے اور انتظامیہ کی تربیت کیسی ہو، شہباز شریف کا ٹھوس اقدامات پر زور۔ پنجاب میں سیلاب زدگان کو ابھی تک مرکز سے کچھ نہیں ملا۔ گندم کی بر وقت درآمد ضروری، امپورٹ سے روک کر عوام دشمنی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ صوبے میں مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں وفاقی حکومت کے خلاف قرارداد منظور، 176 ارب روپے کے فنڈز کی فوری ادائیگی کا بھی مطالبہ۔ ایوان نے لوکل گورنمنٹ بل بھی منظور کر لیا۔ اور ڈینگی کے وار جاری، سندھ میں مزید 214 کیسز سامنے آ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران کراچی میں 197 مریض رجسٹرڈ، خیبر پختونخوا میں 433 اور پنجاب میں 313 افراد میں وائرس کی تصدیق۔